جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت زیادہ اوصاف سے نوازا ہے، بہت زیادہ خوبیوں سے نوازا ہے، صفات سے نوازا ہے۔ بعض صفات خلقی ہیں اور بعض صفات خلقی ہیں، یعنی بعض خوبیاں ظاہری ہیں بناوٹ کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے، اور بہت ساری خوبیاں وہ باطنی ہیں، یعنی وہ انسان کے اوصاف اور کردار کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو انسان کو بنایا ہے، اس کے بارے میں تو اللہ نے 4 قسمیں اٹھا کے فرما دیا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ انسان میں نے تجھ کو سب سے بہترین بنایا ہے، سب سے خوبصورت بنایا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے اوصاف خلقیہ عطا کی ہیں وہ بھی باکمال عطا کی ہیں، اور ان اوصاف کے اندر نبی علیہ السلام نے انبیاء کرام کو اور پھر انبیاء میں سے نبی علیہ السلام کو سب سے مقدم رکھا ہے۔ اسی لیے تو پاک علیہ السلام نے فرمایا، انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، لوگوں مجھے دنیا میں بھیجے جانے کا ایک بڑا مقصد اور مین مقصد یہ بھی تھا کہ میں کردار و اوصاف کو مکمل کروں، تمام وہ خوبیاں جو ایک انسان مسلمان مومن میں ہونی چاہیے وہ آپ کے سامنے واضح کروں، آپ کے سامنے عیاں کروں، اور نبی علیہ السلام نے کر کے دکھائی ہیں۔ اور وہ صفات جو نبی علیہ السلام کو بطور خاص دی گئیں اور ان کا ذکر بارہا قرآن کے اندر کیا گیا، ان میں ایک بڑا وصف صدق ہے، سچ کا بولنا ہے۔ سچ کا بولنا یہ ایک ایسا وصف ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اس وصف کے ساتھ اپنے آپ کو متصف کیا، فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کے سچی بات کرنے والا کون ہے، اللہ سے بڑھ کے جو صاف گفتگو کرنے والا کون ہے۔ یعنی سچ کا بولنا یہ اللہ کا وصف ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام کو اس وصف کے ساتھ متصف کیا، فرمایا کہ وہ انہ کان صدیقا نبیّا، فلاں جو ہے وہ صادق الوعد تھے، یا یوسف ایھا الصدیق۔ یعنی ان وصف کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام کا ذکر قرآن مجید کے اندر کیا، اور پھر آقا علیہ السلام کو بھی اس خوبصورت اور بڑے وصف کے ساتھ متصف کیا۔ اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے اور نبی علیہ السلام نے سچ بولنے کا حکم دیا، کیونکہ سچ کے اندر ہی نجات ہے، سچ کے اندر ہی فلاح ہے، اور سچ کے اندر ہی جنت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا انی اوتیت جوامع القلم، مجھے جوامع القلم سے نوازا گیا ہے، میں گفتگو تھوڑی کرتا ہوں لیکن اس کا مطلب اور مفہوم بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے آقا علیہ السلام کی احادیث کے اندر صرف 3 لفظ 3 کلمات ہوتے ہیں، لیکن اس کے اوپر سینکڑوں کے اندر کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اس کی تفسیر اور تشریح کے اندر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر والبر یہدی الی الجنہ، لوگوں سچ بولا کرو، سچ بولنے سے انسان نیکیاں کرتا ہے اور نیکیاں کرنے سے انسان کو جنت ملتی ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام نے جو ہمارا ٹارگٹ ہے اصل جنت، اس کو حاصل کرنے کا ٹو دی پوائنٹ ایک طریقہ بتا دیا کہ سچ بولا کرو۔ اور دوسری حدیث کے اندر فرمایا کہ 2 چیزوں کی ضمانت تم دے دو، جنت کی ضمانت مجھ سے تم لے لو، ایک زبان کی ضمانت، اس سے غیبت نہیں کرو گے، چغلی نہیں کرو گے، بہتان بازی نہیں کرو گے، اور اس کے ساتھ سچ بولو گے۔ دوسری روایت کے اندر آپ نے فرمایا کہ مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، اور ان 6 چیزوں میں سے ایک چیز کہ جب بھی تم بات کرو گے سچ بولو گے، سچ کہو گے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے افضل انسان کون سا ہے، سب سے پیارا انسان، بہترین نمبر 1؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کل مخموم القلب و صدوق اللسان، 2 چیزیں فرمائی، فرمایا کہ ہر مخموم القلب اور سچی بات کرنے والا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول سچی بات کرنا تو ہم سمجھتے ہیں، مخموم القلب کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ آدمی جس کا دل، جس کا ظاہر، جس کا باطن صاف اور شفاف ہے، نہ اس کے اندر حسد ہے،
نہ اس کے اندر کینہ ہے، ان ساری بیماریوں سے پاک شخص سب سے افضل ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سچ بولنے کی اور سچ کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔